چلا گیا. اللہ رب العزت اپنے وعدوں کے یقین کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب لائے دوسرے کو. یہ اونٹ کس کا بنا ہوا ہے؟ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. 200 اس کو دیا. پہلے اونٹ والے کو 140 درہم دیے اور 60 درہم گھر. جا کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یوں کمایا، میں نے یوں کمایا. یوں فرمایا جا کے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم سے دنیا میں 1 کے 6 کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ لو 60 10 گنا یہاں ملے گا، 10 گنا یہاں ملے گا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اسباب کے یقین سے قدرت کو مخالف کیا ہوا ہے کہ پورے دین میں داخل ہوں. میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے؟ جب تک یہ تحقیق نہ ہو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علم یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ پھر اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرے. اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا یہ ذکر ہے. چند چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے. چند چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے، یا کسی شکل کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ جب آواز لگی اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب آواز لگی کہ اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دو، تو میں نے اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. ان صلاتی میری جانی قربانیاں، و نسکی میری مالی قربانیاں. صلاۃ جانی قربانی، نسک مالی قربانی، یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں. میرا مرنا جینا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ گزارنے والا بن جاؤں. میرے دوستو بزرگوں، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ عبدیت کا تقاضا پورا کر دو. عبدیت کا تقاضا پورا کرو، یہ عبادت ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، بلکہ عبدیت کا تقاضا پورا ہونا عبادت ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو عبادت کر لی. اب تجارت کر رہا ہے تو یوں کہہ رہا ہے کہ میں عبادت سے فارغ ہو گیا. تجارت کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے عبادت کر لی؟ کہ ہاں میں نے عبادت کر لی ہے. کیا کہ نماز سے فارغ ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. 10 چیزوں کا نام عبادت.
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، سنتوں کا اہتمام، یہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، سنتوں کا اہتمام، ان 10 چیزوں کا نام عبادت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ 10 چیزیں بن کر عبادت ہوں گی، کسی ایک عمل کا نام عبادت نہیں ہے۔ پھر عبادت میں صفت احسان، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، تو یہ بھی بات صاف ہو جانی چاہیے کہ صرف نماز میں صفت احسان مطلوب نہیں ہے، بلکہ صفت احسان عبادت میں مطلوب ہے۔ عبادت کہاں، صفت احسان کہاں میں مطلوب ہے؟ صفت احسان عبادت میں مطلوب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم ہمیں دیکھ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب کوئی انت عبد اللہ کا طرح کا ترجمہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں، یہ نہیں آیا روایت میں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور عبادت کے بارے میں عرض کر دیا ہے کہ نماز عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، بلکہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام عبادت ہے، اور اس میں اللہ کا دھیان باقی رکھنا یہ ذکر ہے۔ صفت احسان ذکر بن جائے گی، صفت احسان ذکر بن جائے گی، اور عبادت اطاعت ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے عالم جاننے والوں کو نہیں کہا ہے کہ جو جان جائے وہ عالم، قرآن نے عالم کہا ہے یقین والوں کو، قرآن نے عالم کہا ہے یقین والوں کو۔ جب یہ کہا کمزور ایمان والوں نے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو علم والوں نے یعنی یقین والوں نے یہ کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین کرنے والے کو قرآن نے عالم کہا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو کتاب یاد ہو جائے وہ عالم، کہ نہیں، کتاب یاد ہو جائے علم نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے عمل پر جو کچھ موعود ہے اس موعود کے یقین کرنے والے کو قرآن نے عالم کہا ہے۔ قرآن نے عالم بھی یقین والوں کو عالم کہا ہے اور اللہ کے دھیان والوں کو بھی عالم ہی کہا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں کہ اللہ کے دھیان والوں سے پوچھو، صرف جاننے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ساتھ جو عمل ہے اس عمل کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ پورا کرنے کا نام علم ہے، کہ یہ علم کہلاوے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس علم و ذکر کو دعوت کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔
ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ عبادت ہی نہیں بلکہ ان تتجر کانک ترا، ان تزرع کانک ترا، تجارت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ملازمت اس طرح کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حکومت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ترازو اس طرح پکڑ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کہ اب یہ صفت احسان عبادت میں آئے گی، اور عبادت اللہ کے ہر امر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کو کہیں گے. یہ تو نہیں کہ صرف صفت احسان نماز میں مطلوب ہے، نہیں، صفت احسان نماز میں نہیں عبادت میں مطلوب ہے. اب عبادت میں نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، پڑوسیوں کے حقوق بھی آئیں گے، سنتوں کا اہتمام بھی آئے گا، ذکر و تلاوت بھی آئے گا، کہ 10 کی 10 چیزیں عبادت میں داخل ہو کر ہر شکل میں، ہر عمل میں اللہ کا دھیان مطلوب ہوگا. یہ ہے علم و ذکر. ہم ذکر سے کیا سمجھے کہ تسبیح پوری کر لینا. میرے دوستو بزرگوں، ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں. جو عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ذکر ہے. ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. ہر ذکر اللہ کا امر ہے، ہر امر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کر دینا یہ ذکر بنے گا. اب اعمال کے اعمال کو تبعاً ذکر کہہ دیا. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اب سارے کے سارے اعمال اللہ کے دھیان کا سبب ہیں، یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے. اصل ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سنو، وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اگر ذکر کو اللہ کے دھیان کے بغیر کر رہے ہو تو سستی بڑھے گی. میرے دوستو عزیز بزرگوں، ذکر صرف شمار کا نام نہیں ہے، ذکر صرف تعداد کا نام نہیں ہے، ذکر صرف شمار کا نام نہیں، اور ذکر صرف تعداد کا نام نہیں، بلکہ ذکر تو اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا نام ہے، اللہ کے دھیان میں غرق ہو جانے کا نام ہے. جب اللہ نے ذکر اپنی یاد کے لیے دیا، یعنی نماز اپنی یاد کے لیے دی، اور اس نماز کو اللہ کے دھیان کے بغیر پورا کر لیا، تو مجھے بتاؤ کہ یہ ذکر بنا یا غفلت بنی؟ اعمال ذکر بنیں گے ہی جب یہ اعمال اللہ کے دھیان کے ساتھ کیے جائیں. اگر عمل کو غفلت سے کیا تو ذکر کیسے بنے گا؟ بلکہ اسی خط میں لکھا ہوا ہے آگے کہ حضرت علامہ علی اثر نے لکھا ہے کہ اگر ذکر کو بے دھیانی کے ساتھ کر رہا ہے اور غفلت کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت اللہ کے نام کو غفلت اور بے دھیانی سے لینا
بعض بزرگوں نے غفلت لکھا ہے، بعض بزرگوں نے بدعت لکھا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہماری آثار رمضہ کے خط میں کہ بعض بزرگوں نے اس کو حرام لکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام لے رہا، اللہ سے تعلق قائم نہیں ہے۔ میرے دوستو، عزیز بزرگوں، اس ذکر کو اللہ کے دھیان پر لاؤ تاکہ ہر عمل میں اللہ کا دھیان آ جائے۔ جو اللہ کے دھیان کے ساتھ ترازو پکڑے ہوئے ہوگا وہ خیانت نہیں کر سکے گا۔ نماز پڑھ کر آ گیا مسجد میں، اب تجارت میں آزاد نہیں، یہ نماز کے دھیان کو تجارت میں لاوے، اور تجارت کے دھیان کو زراعت میں لاوے، اور حکومت میں لاوے، اور عدالت میں لاوے، اور معاشرے میں لاوے، اور معاملات اخلاق میں لاوے، یہاں تک کہ 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والا بنے۔ اس کی مشق ہوگی نماز میں، اور نماز پھر یہ نماز تنہائی، پھر یہ نماز روکنے والی ہوگی برائیوں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکرات سے جب روکے گی جب اس نماز کی صفت احسان کو نماز سے باہر لے جاؤ گے۔ اس نماز کی صفت احسان کو نماز سے باہر لے جاؤ گے تب یہ نماز ذکر بنے گی۔ لیکن اعمال کی دعوت امت میں سے نکل گئی، اعمال کی دعوت امت میں سے نکل گئی، امت میں سے سرے سے دعوت ہی نکل گئی۔ امت کیا سمجھ رہی ہے؟ میں نے عمل کر لیا، عمل ہو گیا، میری ذاتی ذمہ داری تھی، پوری ہو گئی۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت پر اٹھایا، اپنی امت کو دعوت پر اٹھایا، اور ایک ایک امتی کو دعوت دینے والا بنایا۔ یہ امت دعوت کے بغیر خسارے سے نکل نہیں سکتی، یہ امت دعوت کے بغیر خسارے سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ جب دعوت کے بغیر اعمال ہوں گے اور ان عملوں کے مقابلے میں اسباب آئیں گے تو یہ اسباب کو عملوں پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دے گا، یہ اسباب کو عملوں کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دے گا۔ جب اسباب کو اعمال پر ترجیح دے گا تو اس کی زندگی میں اعمال اتنے آئیں گے جتنے سے اس کی دنیا کا نقصان نہ ہو، جتنے سے اس کی دنیا کا نقصان نہ ہو اتنے اعمال قبول کرے گا، اور جہاں اس کی دنیا عمل کے مقابلے میں آئے گی وہاں یہ چھوڑ دے گا کہ اس سے اس کا دین ناقص ہو جائے گا، اور اس ناقص دین کے ساتھ اس پر پھر حالات ٹوٹیں گے مصیبتوں کے، اور پھر پریشانی آئیں گی، اور یہ یوں کہے گا کہ عمل کرنے کے باوجود حالات کیوں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت حالات اس لیے نہیں لاتے، اللہ رب العزت حالات اس لیے نہیں لاتے کہ تم وقتی طور پر عمل کر لو، بلکہ اللہ رب العزت حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم غلط راستوں سے صحیح راستوں کی طرف پھر جاؤ۔ حالات رخ موڑنے کے لیے ہیں، حالات عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ اعمال تو مستقل ہیں، حالات ہوں یا نہ ہوں۔ عمل کا موضوع حالات نہیں ہے، اعمال کا موضوع حکم ہے۔ اعمال کا موضوع کیا ہے؟ اعمال کا موضوع حکم ہے، اعمال کا موضوع حالات نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں۔ تاجروں میں جھٹکے لاویں گے، زمینداروں میں جھٹکے لاویں گے، ملازموں میں جھٹکے لاویں گے، کہ ان میں جھٹکے لاتے ہیں کیوں؟ تاکہ
یہ حالات ان کی تربیت کر دیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حالات آنے پر عمل کرتے ہیں. حالات آ گئے عمل کرو. کہ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھو گے تو بیچارہ کسی حالت میں گرفتار پاؤ گے کہ چلو عمل کرو، حالات آ گئے. میرے دوستو بزرگوں، حالات کے لیے کیے جانے والے اعمال اتنے بے جان ہوتے ہیں کہ ان سے حالات کبھی نہیں سدھرا کرتے. حالات تو ان اعمال سے بدلا کرتے ہیں جو حکم کی بنیاد پر کیے جاویں. حکم کی وجہ سے حالات، حکم کی وجہ سے اعمال کا کرنا اخلاص ہے، اور حالات کی وجہ سے اعمال کا کرنا اغراض ہیں. کہ حالات میں پھنسا اور عمل کیا. اللہ رب العزت قرآن میں یہی فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ ٹھنڈی ہوائیں سمندر میں جا رہے اور طوفان آ گیا. اب کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی بچائے گا، اے اللہ تو ہی بچائے گا. فلما نجاہم، جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، اذا ہم یشرکون. میرے دوستو بزرگوں، حالات میں پھنسیں گے بار بار اور حالات سے نکلیں گے بار بار، لیکن کبھی حالات کی نسبت اعمال کی طرف نہ کریں گے، ہمیشہ حالات کی نسبت اسباب کی طرف کریں گے. نہیں، ایمان والا حالات کی نسبت اعمال کی طرف کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے حالات کو جوڑ لیتا ہے تو حالات اس کی تربیت کر دیتے ہیں. ہم حالات کو جوڑتے ہیں اسباب سے، اس لیے اسباب بناتے ہیں حالات کے لیے. یہ بات نہیں ہے. نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ حالات کو جوڑو اعمال سے. کہ یہ ٹھوکر کیوں لگی، کہ دیکھو کیا کمی ہے، کہ فتح نہیں ہو رہی ہے، دیکھو کیا کمی ہے، کہ مسواک کا عمل چھوٹ گیا. بہت ایسا عمل جو فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ایسا عمل چھوٹ گیا. کہ کیا ہوا کہ عمل چھوٹ گیا ہے کہ فتح نہیں ہو رہی ہے. میرے دوستو، ہمیں اس یقین کو سیکھنا ہے کہ اس یقین سے اعمال اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر آ جائیں، ورنہ دین ہمارا جزوی ہوگا اور اعمال ہمارے حالات کے لیے ہوں گے. کہ شرک کسے کہیں اور شکر کسے کہیں، دونوں کی دونوں چیزیں مقابلے کی ہیں. شرک اور شکر، کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سب کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف کرنا، اس کا نام تو شکر ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو اس کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرنا، اسی کا نام شرک ہے. اسی کا نام شرک ہے کہ ہم اس کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کر دیں. نہیں، اس کی نسبت کرو اللہ کی ذات کی طرف. اللہ کی ذات کی طرف نسبت کریں گے تو فوراً یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے حالات پیش آ رہے ہیں، اور وہ کیا اسباب ہیں جن سے حالات اللہ رب العزت بدل دیا کرتے ہیں. کہ اپنے حالات کو اسباب کے ذریعے سے بدلنے میں وہ اسباب اختیار کرو جو یقینی ہیں. ہم اپنے حالات کو بدلنے میں غیر یقینی اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے حالات میں اضافہ ہی اضافہ ہے، مسائل میں اضافہ ہی اضافہ ہے. اور ہمارے سارے کے سارے اعمال ہوتے جا رہے حالات کے لیے کہ یہ پریشانی آ گئی، میں کیا عمل کروں. یہ نہیں،
اعمال اللہ رب العزت ان سارے شعبوں میں حالات لاتے ہیں ان شعبے والوں کو سمجھانے کے لیے. تجارتی حالات بگاڑے جاتے ہیں تاجروں کو سمجھانے کے لیے, زراعتی حالات بگاڑے جاتے ہیں زارعین کو سمجھانے کے لیے, اور ملازمتی حالات بگاڑے جاتے ہیں ان ملازموں کو سمجھانے کے لیے, اور حکومتی حالات بگاڑے جاتے ہیں حاکموں کو سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ لو, اگر سمجھ میں آ جاوے تو اللہ رب العزت حالات بدل دیتے ہیں, اور اگر سمجھ میں نہ آوے تو مار کر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ حالات لا رہے ہیں, حالات اللہ کا فضل ہے, ورنہ اللہ رب العزت سب کچھ بتلا چکے ہیں کہ کس پر ہم کامیاب کریں گے, کہاں پر ناکام کریں گے. کامیابی ناکامی کے اسباب سے قرآن بھرا ہوا ہے, کامیابی اور ناکامی کے اسباب سے قرآن بھرا ہوا ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, کہ سب سے سچی پکی بات تو یہی ہے نیکوکار جنت میں بدکار جہنم میں. سب سے سچی بات ہے نیکوکار جنت میں بدکار جہنم میں, کہ یہ سب سے سچی بات ہے. تو قرآن کے اندر سے اسباب ہلاکت تلاش کرو اور اسباب ہدایت تلاش کرو. کامیابی کے کیا اسباب ہیں اور ناکامی کے کیا اسباب ہیں, تو قرآن ان سے بھرا ہوا ہے. اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں, ان سے عبرت ایمان والے لیں گے عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب, کہ عقل والو عبرت لو پچھلوں سے. لیکن میرے دوستو پچھلوں کے سارے واقعات کہانیاں بن گئے اس لیے کہ یقین نہیں ہے. پچھلوں کے واقعات کہانیاں بن گئے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا, کہ قرآن کے واقعات گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. ولکن تصدیق الذی بین یدی, بات سچی ہے اور بات یوں ہی ہے, اس یقین اس پر قرآن کو تسلیم کیا ہے, قرآن کو تسلیم اس پر کیا ہے کہ بات یقینی ہے, حق یہی ہے. دیکھیے میرے دوستو, اس امت کے اندر سے جب دعوت نکل گئی تو دو چیزیں, ایمان اور اعمال کی حقیقت نکل گئی. ایمان اعمال کی حقیقت امت میں سے نکلی دعوت کے نکلتے ہی. اس لیے عرض یہ ہے کہ اس کام کو نبوت والا کام یقین کر کے اور اس کو اپنی ذمہ داری یقین کریں, اس کو اپنی ذمہ داری یقین کریں. اس امت کو نبوت والا کام دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, امت کو کام دے کر گئے ہیں کہ امت نبوت والے کام کے لیے ہے, اور اس امت کے خسارے سے نکلنے کے اسباب 4 ہیں. صرف ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے, صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی نہیں ہے, بلکہ اسباب نجات 4 چیزیں ہیں. ایمان, اعمال صالحہ, تواصیب الحق اور تواصیب الصبر. تواصیب الحق, تواصیب الصبر, یہ امت میں سے نکل گیا, یہ امت میں سے نکل گیا. تواصیب الحق اور تواصیب الصبر امت میں سے نکل گیا. جب امت کے اندر سے تواصیب الحق اور تواصیب الصبر, ایک ایک امت کو صحیح عقیدوں پر لانا, ایک ایک امتی کو اللہ رب العزت سے براہ راست فائدے اٹھانے والے اسباب پر لانا, جب یہ 2 چیزیں امت میں سے نکل گئیں تو ایمان اور اعمال صالحہ بھی نکل گئے. میرے دوستو بزرگوں, بالکل یہ حقیقت ہے کہ جب امت میں سے دعوت نکلے گی ارتداد آئے گا. ارتداد امت میں آئے گا جب امت میں سے دعوت نکلے گی.
قوموں کی قومیں، علاقے کے علاقے اسلام سے نکلیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینی بند ہو گئی۔ پھر یہ نہیں کہ ایک فرد، دو فرد، ایک قوم، ایک ملک، یا یہ کہ دعوت دینا صرف کام علماء کا، بلغوا عنی ولو آیا، ہر ایک کو حکم ہے، ہر ایک کو حکم ہے کہ ہر ایک تم میں جتنے یہاں حاضر ہیں وہ غائب کو پیغام پہنچاویں۔ غائب کون ہے؟ قیامت تک آنے والی امت۔ حاضر کون ہے؟ تمام صحابہ کرام۔ پھر یہ بات قیامت تک جب کہی جاوے، اس وقت جو حاضر ہیں وہ ذمہ دار ہیں غائب کے۔ کون غائب؟ جو اس وقت اس مجلس سے غائب ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں۔ امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سے مجموعے کو اٹھوایا ہے، ایک ایک فرد مجموعے کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک ایک صحابی 80 گھرانوں کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب امت کے عموم میں سے دعوت نکلے گی، امت کے عموم میں ارتداد آوے گا، اور دعوت کے نکلنے پر سب سے پہلا جو ارتداد آوے گا وہ ذہنی، وہ آوے گا معاشرتی ارتداد۔ ارتداد کے 3 درجے ہیں: معاشرتی ارتداد، ذہنی ارتداد، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قلبی ارتداد۔ لیکن معاشرتی ارتداد عام ہے۔ کسے کہتے ہیں معاشرتی ارتداد؟ کہ معاشرتی ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ سنتوں کا شوق نکل کر رواج، یہودیت، نصرانیت، غیروں کے طریقے محبوب ہو جاوے، اور اسے یوں کہا جاوے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اسلام ہے، باقی رہو جس طرح چاہو۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز روزہ لے کر آئے ہیں، اپنا والا نبوی معاشرہ لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ معاشرہ نہیں ہے، سب سے پہلے معاشرتی ارتداد آئے گا۔ اس معاشرتی ارتداد میں ذہنی ارتداد ایسا ساتھ ساتھ آئے گا، کیونکہ جب معاشرتی ارتداد آئے گا تو فرائض کا استخفاف آئے گا۔ جب معاشرتی ارتداد آئے گا فرائض سے لوگ شرمائیں گے۔ آدمی عمل کرنے سے جب شرماوے ہے جب اس کے سامنے ماحول بے دینی کا ہو، ماحول بے دینی کا ہوگا، یہ عمل کرنے سے شرماوے گا۔ شادی کا ماحول ہے، میاں یہاں نماز کیسی؟ شادی کا ماحول ہے اور ایک نمازی ہے کہ نماز پڑھنی ہے مجھے، تو دوست احباب کہیں گے ارے تو رہ گیا نماز کے لیے۔ ہاں شیطان ہی کہے گا کہ یہاں اگر تم نے نماز پڑھی تو لوگ کہیں گے اپنے آپ کو نمازی دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں شیطان آدمی کو ریا والا بتلا کر بھی عمل سے روک دیتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اخلاص نہیں ہے، تو اخلاص نہ ہونے کے خطرے سے ایک فریضے سے روک دیا۔ میرے دوستو بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ جب امت دعوت کی محنت چھوڑے گی تو اپنے دین کی اہمیت امت میں سے نکلے گی، پھر اس کو دوسروں کا دین اچھا لگے گا۔ پھر دین کس کا اچھا لگے گا؟ دوسروں کا۔ ہاں دوسروں کا دین بھلا لگے گا پھر، اور اپنا دین یوں کہیں کہ دعوت کی محنت چھوڑنے سے اپنے دین کی ایسی اہمیت ختم ہوگی کہ اپنے دین کو ایسا بدلیں گے جیسے لوگ لباس بدل دیتے ہیں۔ اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر استقامت ہوگی، ورنہ لباس جس طرح بدلا جاوے
اس طرح لوگ دین بدل دیں گے کہ آج اس مذہب میں کل اس مذہب میں. کیوں کہ اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین کی اہمیت پیدا نہ کی. اب دوسروں کا دین بھلا لگے گا, اب دوسروں کا دین اس کو بھلا لگے گا, اپنا دین چھوڑ کر دوسرے ادیان میں جاوے گا. کہ نہیں, صحابہ کرام اپنے دین کے داعی تھے, اپنے دین پر ایسی استقامت تھی کہ دوسروں کا دین ان کو جہالت اور دوسروں کا دین ان کو آگ دکھلائی دیتا تھا کہ ان کا کفر کی طرف آنا اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ اب کوئی اپنے آپ کو آگ سے بچا کر پھر اپنے آپ کو آگ میں ڈالے. کہ نہیں, دعوت سے سب سے پہلے معاشرہ بنے گا, ورنہ دعوت کے چھوڑتے ہی سب سے پہلے معاشرتی ارتداد آئے گا اور پھر ذہنی ارتداد. کہ ذہنی ارتداد کیا ہے کہ اعمال کا استخفاف آوے کہ نمازی تو ہے, من استخف او جحد فقد کفر, جس نے نماز کو ہلکا سمجھا یا اس کا انکار کیا وہ اس نے کفر کیا. صاف ہے کہ نماز کا استخفاف اسے کفر تک لے جاوے گا, نماز کا ہلکا سمجھنا اسے کفر تک پہنچا دے گا. کہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک, ملحد اور کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ہر بھلا کام کر سکتا ہے, شراب چھوڑ سکتا ہے, شراب چھوڑ سکتا ہے, کسی کو دھوکہ دینا اس کو برا سمجھتا ہے, کسی کو لوٹنا, کسی کو کھسوٹنا, کسی کو قتل کرنا, کسی کی عزت لوٹنا اس سب کو برا سمجھتا ہے, کسی پر مال لگانا یہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے. یوں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سارے برے کام چھوڑ سکتا ہے اور سارے اچھے کام کر سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا. اور جو آدمی اللہ پر ایمان لایا ہے اس سے سارے برے کام ہو سکتے ہیں, اس سے سارے برے کام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہ نماز چھوڑ دے. یہ ہے کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. کہ بے ایمان سارے اچھے کام کر سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, اور ایمان والا سارے برے کام کر سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا. کہ یہ فرق بتایا کفر اسلام کے درمیان نماز کا. ٹھیک ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اعمال میں حقیقت پیدا کرنی ہے. دعوت کے ذریعے اپنے ایمان اور اعمال میں حقیقت پیدا کرنی ہے. یہ حقیقت دعوت کے بقدر آئے گی. کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے, اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے تو یہ سورہ والعصر اس کے لیے کافی ہے. کہ اس نے امت کی ذمہ داری بتلائی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب پر امت خسارے سے نکلے. ورنہ زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں فرمایا تاجر خسارے میں یا کاشتکار خسارے میں یا ملازم خسارے میں, بلکہ فرمایا کہ قسم انسانیت ہی خسارے میں ہے. کو نکلے خسارے سے کہ وہ نکلے جنہوں نے 4 اسباب اختیار کیے, ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا, ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا. یہ میرے دوستو بزرگوں 2 چیزیں تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہیں, اور 2 ہر ایک کی انفرادی ضرورت ہے. 2 چیزیں انفرادی ہیں, 2 اجتماعی ہیں. اپنی ذات سے ایمان لانا, اپنی ذات سے اعمال کرنا.
ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا، ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا. لیکن عام امت دو سبب سے غافل ہے. دو اسباب جانتی ہے، ایمان اعمال صالحہ، اور دو اسباب نہیں جانتی، تواصی بالحق تواصی بالصبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا لیں. جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا دیں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. کیا ہے سورہ والعصر میں؟ بھائی سورہ اخلاص سنا لیتے، سورہ کوثر سناتے، سورہ فتح سناتے، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سناتے، سورہ نصر سناتے. کہ اس سے بھی زیادہ فضیلتوں والی صورتیں ہیں. لیکن صحابہ کرام یہ آپس میں اس صورت کو جب بھی ملاقات ہو پڑھیں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک دوسرے کو اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری پر آمادہ بھی کرتے رہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہماری ایک ذمہ داری ہے، وہ اس میں ہے سورہ والعصر میں. ہاں ایک ذمہ داری ہے، ایک ضرورت ہے. دین زندگی میں دین کا ہونا ضرورت ہے اور دین کا زندہ کرنا ذمہ داری ہے. ہر امتی کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری. جو ذمہ داری پوری کرے گا ضرورت اس کی پوری ہوگی. جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی. دیکھ لو کہ لوگ تجارت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ضرورتیں گھر کی ساری کہ جو تجارت کرے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، جو ملازمت کرے اس کی تنخواہ سے ضرورتیں پوری ہوں. عام رواج ہے اس کا. بالکل مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے، دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور امت میں دین کا لانا ذمہ داری ہے. یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح سب سے زیادہ اہم اور ضروری سبب ہیں نجات پانے کے لیے خسارے سے. تو دو چیزیں امت میں ہیں، ایمان اعمال صالحہ، اور دو کا امت میں فقدان ہے. اور پھر یہ کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں، دعوت خود داعی کے لیے ہے. جس طرح تاجر کی تجارت تاجر کے لیے ہے، نفع دوسروں کو پہنچے گا. کہ دعوت داعی کے لیے ہے کہ یہ دعوت سے اپنے یقین اور اپنے جذبات اور اپنے طریقوں کو بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ان تینوں چیزوں کا مطالبہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے طریقے اور اپنے یقین کو بدلو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. میرے دوستو بزرگوں، جتنی جتنی اس کی دعوت امت میں آوے گی کہ امت بنے گی، کیونکہ امت دعوت سے بنی ہے. امت ہمیشہ دعوت سے بنی ہے. امت بنے گی جب امت کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور جب امت کو بلایا جائے گا اللہ کے غیر کی طرف، تو میرے دوستوں امت نہ بنے گی، فرقے بنیں گے. امت نہ بنے گی، فرقے بنیں گے. اور امت
اگر یہ اپنا سرمایہ عمل کا، اپنا سرمایہ علم کا، اپنا سرمایہ ذکر کا، اپنا سرمایہ اخلاص کا، اپنا سرمایہ اخلاق کا اگر امت لے کر بیٹھی رہی، اگر امت لے کر بیٹھی رہی تو امت کے عموم میں جہالت، امت کے عموم میں کفر، امت کے عموم میں بد اخلاقیاں، امت کے عموم میں غفلت، امت کے عموم میں فسق و فجور یہ پھیلے گا، اور ایسا پھیلے گا، ایسا پھیلے گا کہ جن کے پاس یہ سرمایہ ہوگا وہ اپنا سرمایہ چھوڑ چھوڑ کر ان کی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، یہ بھی ناکام ہوں گے، وہ بھی ناکام ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دعوت امت میں سے نکل گئی تو علماء بچے رہیں گے، ذاکرین بچے رہیں گے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، جب پڑوس کے گھر میں آگ لگے گی، عالم کا گھر بھی جلے گا، ذاکر کا گھر بھی جلے گا۔ بات کیا تھی؟ ہائے بات یہ تھی میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معلم بنایا تھا، کیونکہ آپ بھی معلم بن کر آئے ہیں۔ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بات یہ تھی امت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی۔ امت کا جمود، امت کا جمود امت کی ضلالت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ امت کیا تھی؟ امت جاری پانی کی طرح تھی کہ جاری پانی ہے، کہ جاری پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہے۔ یہیں پیشاب کیا، یہیں وضو کر لیا، کیا کہتے ہیں علماء؟ وضو ہو گیا، پانی جاری ہے، وہ اس کی گندگی کو اپنے اندر ملا کر وہاں پہنچنے تک ختم کر دے گا، بالکل اس گندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی طہارت میں بدل جائے گی۔ کہ پانی جاری ہے، اس میں کوئی جانور گر گیا، اس میں کوئی پخانہ کر دیا، اس میں بڑی غلاظت گر گئی، کہ نہر جاری ہے، لے گئی پانی لے گیا بہا کے ساری غلاظت کو، اور غلاظت کو اس نے باہر نہیں نکالا۔ ہاں یہ نہیں کہ غلاظت پانی سے باہر آ گئی، نہیں، اس پانی کی حرکت نے اس غلاظت کو پاک کر دیا۔ رکا ہوا پانی ہے کہ رکے ہوئے پانی میں غلاظت گری، اس نے اس کے تینوں اوصاف کو بدل دیا، اس کا رنگ بدلا، اس کی بو بدلی، اس کا مزہ بدلا۔ اب یہ نہ طاہر ہے، نہ پاک کرنے کی استعداد ہے، اور نہ یہ خود پاک ہے، کہ غلاظت گر گئی اس میں۔ میرے دوستو بزرگوں، بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ اگر امت نے دین کی نسبت پر حرکت کرنی چھوڑ دی تو بد اخلاقی جہاں ہوگی وہیں کی وہیں رہے گی، بد معاملے کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی، بد عقیدگی کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی۔ جہاں امت نے ایمانیات کی، عقیدوں کی خرابی کی غلاظت، اسباب کے یقین کی غلاظت، جہالت کی غلاظت امت کے اندر جہالت کی غلاظت، امت کے اندر ریا کی غلاظت،
اور امت کے اندر بد اخلاقی کی غلاظت یہ جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، نہ امت پاک رہ سکے گی نہ امت پاک کسی کو کر سکے گی۔ کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کلمہ لے کے پھرتا تھا، اگر کوئی اسلام سے بھاگنا چاہے اسلام سے نکل نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام اپنے دین کے اسلام سے آئیں گے، کیونکہ جب وہ کتابوں میں اسلام کو پڑھیں گے تو مسلمانوں میں اسلام کو مشاہدہ کریں گے کہ میں اگر اسلام میں داخل ہوں تو مجھے اسلامی تجارت کہاں ملے گی، مجھے اسلامی شادیاں کہاں ملیں گی، مجھے اسلامی بینک کہاں ملیں گے، مجھے اسلامی تعلیم کہاں ملے گی۔ کیونکہ غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ مسلمانوں کے شعبوں میں کرے گا، غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کتابوں میں نہ کرے گا۔ کہ کتابوں میں اسلام کا مطالعہ کرے چلے اسلام پر نہیں، اس کو تو آپ کے اسلامی شعبے چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر ہی غیروں کے اسلام میں نہ آنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ کیا بات تھی۔ صاحب فرماتے تھے اس امت کے ایک ایک فرد میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ایک ایک فرد ملک کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے ہدایت کا۔ بطور تفصیل کے نہیں عرض کر رہا، بطور تفصیل کے عرض نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت ہے یہ بات۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے اپنی قوم پر، 950 سال، 80 آدمی اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے؟ 80 محتاط تعداد کے مطابق۔ لیکن وہ نبی ہیں جو قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم کی طرف ہیں، لیکن قوم کی طرف ہیں، امت کی طرف نہیں ہیں۔ امت کی طرف کون بھیجا گیا ہے؟ امت کی طرف بھیجے گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے صحابہ میں آپ نے اپنے صحابہ سے افراد کو نہیں بلکہ مجموعہ کو اٹھوایا۔ اتنی قوت اس امت کی دعوت میں ہے کہ ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ یہ تو صبح سے شام تک اپنے یہاں مسجد بنوا کے جماعت کی نماز شروع کرا کے نماز سکھلا کر اپنے قبیلے کو نماز پر کھڑا کر ہی آئے، قبیلے کو نماز پہ کھڑا کر دیا کہ نماز اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، مسجد تیار۔ کب سے کب تک؟ صبح سے شام تک۔ یہ تاثیر دعوت کی ہے، یہ تاثیر دعوت کی ہے کہ اس امت کے نبی کو کیونکہ سارے عالم کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس نبی کے ایک ایک امتی کے اندر وہ استعداد رکھی ہے کہ ایک ایک صحابی، وہ صحابی جو کانوں میں روح ڈال کر آئے کہ کوئی بات میرے کان میں پڑ نہ جاوے، اللہ جس کو سنوائے گا۔ اپنی کانوں سے روح نکالی، اب بات سنی کہ میں شاعر ہوں، اچھے برے کلام کو سمجھتا ہوں، دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں۔
لیکن قرآن سنتے ہی اسلام میں داخل. اور پھر آپ کا طرز دعوت کیا تھا؟ آپ کا طرز دعوت یہ تھا کہ دعوت سننے والا فوراً اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا اس میں پیدا ہو جاتا تھا اور فوراً قوم کو دعوت دینے جاتا تھا. یا رسول اللہ اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں؟ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اکیلے اب سے لے کر ہجرت سے کچھ پہلے سے لے کر خیبر تک کا یہ تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ اس عرصے میں 80 گھرانوں کو لے کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 80 گھرانوں کے، کہاں 80 آدمی اور کہاں 80 گھرانے. وہ محنت نبی کی ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ تفصیل نہ سمجھنا کہ نبی کی محنت پر صحابی کی محنت کی کو فضیلت ہو گئی، نہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ اس امت کے ایک فرد میں اللہ رب العزت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں اور کیا ذمہ داری ہے. جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اللہ رب العزت افراد کو، قوموں کے، ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے گا. ہر چھوٹا ہر بڑا اپنے دین کا داعی تھا. ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل پر دوسروں کو لانا. میرے دوستو عزیز بزرگوں، اپنی ذات سے عمل کر لینا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف اپنی ذات سے عمل ہو جانا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری کا تقاضا ہے. جیسے نماز فرض ہے، نماز کی اقامت فرض ہے. نماز کی اقامت نماز کی اقامت اس کو کہتے ہیں، نماز کی اقامت اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی دعوت سے نماز کو وجود دیا جاوے. نماز کا وجود دیا جانا اس کو کہتے ہیں کہ ایک امتی سارے عالم میں نمازی ہو. چند لوگ نماز پڑھتے ہیں، چند لوگ نہیں پڑھتے، اسے اقامت الصلاۃ نہیں کہا جاوے گا. نماز کا قائم کرنا، عام طور سے یہ بات ذہنوں میں ہے کہ نماز کا قائم کرنا، کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا قائم کرنا کہ نماز کو زندہ کرنا، بلکہ جس سے کہو وہ فوراً کہ نماز کے بارے میں تو ہر جگہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ نماز کو سنبھال کر، نماز کا اہتمام کر کے. میرے دوستو، میں اس پہ غور کیا کہ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب، اقامت صلاۃ کا کیا مطلب. ابراہیم علیہ السلام ربنا لیقیموا الصلاۃ فرما رہے. نبیوں کا کام، نبیوں کی اولاد کا کام، نبی صرف نماز پڑھنے نہیں آئے، نماز زندہ کرنے آئے ہیں. نماز پڑھوانے، نماز سکھلانے، نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. نبی اپنی اولاد کے لیے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو چیز خود لے کر آئے ہیں. کہہ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تو ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. پھر کہ نہیں جی، ایک آدمی نماز کو سنبھال کے پڑھے، یہ ہے اقامت الصلاۃ. بھائی مانو، دیکھو، اقامت اذان کے بعد، اقامت کا کیا مطلب؟ اقامت ہو رہی ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے؟ نماز کھڑی ہو رہی ہے. جب میں نے جگہ عرض کیا تو ایک عالم آئے، کہنے لگے کہ نماز کا اقامت کے معنی میں لینا، اس کا معنی تو کہ نماز کو سنبھال کے پڑھو اور اہتمام مرادیں. میں نے کہا دیکھو، الصلاۃ عماد الدین،
من اقامها فقد اقام الدین، من ترکها فقد ہدم الدین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اگر یوں کہو کہ جس نے نماز کو سنبھال کے پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو سنبھال کے پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو سنبھال کر نہیں پڑھا اس نے دین کو اٹھا دیا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن مقابلے میں آ رہا ہے من ترکہا۔ اقامت کا مطلب اگر اہتمام ہے تو ترک کا کیا معنی ہے؟ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ترکہا، کہ ترک کا کیا معنی ہے یہاں معنی آتے کہ جس نے نماز کو صحیح طرح سے نہ پڑھا۔ من ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ کہ نہیں، اقامت صلاۃ نبوت کی ذمہ داری ہے۔ خود نماز پڑھنا، دوسروں کو نماز پڑھوانا، دونوں فریضے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لکھا ہے، بہت صاف لکھا ہے معارف القرآن میں، ہاں دیکھ لیجیے والعصر۔ کہ ابھی تک تو ہم اس محنت کے بارے میں اس شکوے پڑے ہوئے ہیں کہ آیا یہ کام سب کا ہے یا بعض کا ہے؟ عمومی ذمہ داری کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا کام ہے۔ میرے دوستو عزیزو، چھٹے نمبر کا مقصد صرف اپنی ذات سے نکل جانا نہیں، بلکہ چھٹے نمبر کا مقصد امت کے ہر امتی کے اندر نبوت والی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا، یہ مقصود ہے چھٹے نمبر سے۔ ایک امتی میں نبوت والی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا کہ اللہ نے تواسیب الحق تواسیب صبر تیرے ذمے کی ہے کہ تو ایک امتی کو ایمان پر لا، اعمال پر لا۔ بڑی اچھی مثال دی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں۔ یہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز چھوڑ دے تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ روزہ بھی چھوڑ دے؟ بھائی کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا کہ نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے؟ کہ نہیں، نماز مستقل فریضہ ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے۔ نماز مستقل فریضہ ہے اور روزہ مستقل فریضہ ہے۔ اس پر پھر یہ فرمایا کہ نماز اپنی ذات سے پڑھی، دوسروں کا نماز کا حکم نہ کیا بالکل، اور یہ سوچ کر کہ جب میں خود نہیں کرتا تو دوسروں کو کیوں کہوں۔ جب میں خود نہیں کرتا، امت کے اندر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے نکلا کہ امت نے یہ جانا کہ عمل کی ترغیب وہ دے جو خود عمل کرے، جو عمل نہ کرے وہ عمل کو نہ کہے، اور اس پر اپنی جہالت سے ایک قرآن کی آیت لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ آیت قتال کی رکھ دی اعمال پر۔ آیت کہیں گی قتال کی اور فٹ کر دی اعمال پر۔ اور علیکم انفسکم
اپنی اپنی فکر کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مفہوم کا صاف صاف انکار کیا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. صاف انکار کیا ہے اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. لمبی روایت ہے کہ لوگ اس آیت کا ترجمہ غلط اور اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہیں کہ اپنی اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. میرے دوستو، دعوت کا مقصد ماحول کا بدلنا ہے. ماحول مجموعے کی محنت سے بدلتا ہے، افراد سے نہیں بدلتا. ماحول کیسے بدلے گا؟ مجموعے سے، افراد سے نہیں. افراد تو مجموعے کے تابع ہوا کرتے ہیں. افراد مجموعہ کے تابع ہوتے ہیں. نہیں، یہ مجموعہ ایسے بدلے گا کیونکہ ماحول کو بدلنا ہے اور اس بدلے ہوئے ماحول کو باقی رکھنا ہے. کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بدل گیا چھوڑ دیا. یہ محنت تسلسل چاہے گی اور یہ محنت مستقل اپنے ماحول کو بدلنے کی فکر چاہے گی. تو امت میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. لما تقولون ما لا تفعلون. جو کرتے نہیں کہتے کیوں ہو، جو تم کرتے نہیں اس کو کہتے کیوں ہو. ہاں، کہ جس چیز کو کرنا چھوڑو اسے کہنا بھی چھوڑ دو تاکہ امت کے امراض بڑھیں. ہاں، شیطان نے یہ پڑھا دی کہ امت کو اس کے منصب سے اور امت کو اس کی ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے یہ شوشہ آیت قتال کی لگا دی اعمال پر. یہ نہیں لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو مت، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کام کو اس وقت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جب قتال فرض ہوگا تو ہم قتال کریں گے، تو آج اسے کرتے کیوں نہیں. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. آیت قتال کی لگا دی اعمال پر اور اس پر یہ احساس کمتری کہ میں تو عمل کرتا نہیں تو میں کسی کو کیسے کہوں. کہ نہیں، جو عمل کرتا نہیں اس کے ذمہ تو کہنا ڈبل ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس کو لانے کے لیے بھی کہے اور امت کو اس پر لانے کے لیے بھی کہے. لو عمل نہ کرنے والے کی ذمہ داری تو بڑھ گئی. عمل نہ کرنے والے کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو. یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ اس چیز کا یقین تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کی حقیقت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت جو حد سے آتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، ایک عمومی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے پورا کیا ہے، جس پر غیر اسلام میں داخل ہوئے اور اپنوں کے نکلنے کا راستہ نہیں کھلا. اسلام میں آمد صرف نہیں تھی، لیکن جب سے دعوت نکلی امت میں سے، اسلام سے نکلنے کا راستہ بن گیا. کہ جب امت دعوت کی محنت چھوڑ دے گی تو اپنے دین کی اہمیت امت کے اندر سے نکل جائے گی کہ دوسروں کا دین بھلا لگے گا، دوسروں کے لباس، دوسروں کے کھانے، دوسروں کے کپڑے، دوسروں کے مکان، اپنا سب کچھ بدلے گا. کیونکہ جب دعوت نکلے گی تو نبوت کی لائن کی ساری چیزیں نکلیں گی. یقینی بات ہے یہ کہ نبی والی دعوت نکلی، نبی والی ساری چیزیں نکلیں گی. اب عمل ہوگا، معاشرہ نہ ہوگا، اور ہم عمل پر اکتفا کریں گے اور معاشرہ عمل کی روح نکال دے گا. میرے دوستو بزرگوں، ہم ارادے کریں، نیتیں کریں کہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے
اور سارے عالم کے انسانوں کو اس ذمہ داری پر لانا ہے. یہ کام قربانی چاہتا ہے، یہ کام قربانی چاہتا ہے. یہ کام کسی طبقے کا نہیں ہے، کسی زبان کا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے، کسی خیال والوں کا نہیں ہے. میرے دوستو، دعوت سے امت بنے گی، اور امت جب بنے گی جب ہم اس محنت کو من حیث الامہ کریں گے، اس محنت کو من حیث الامہ کریں گے تو امت بنے گی اس کام سے. اس لیے میرے دوستو، ہمت کر کے ماشاءاللہ اس طرح بیٹھ کے بات سنی ہے، ارادے کرو اور اپنے اندر سے اپنے آپ میں تبدیلی لانے اور سارے عالم میں تبدیلیوں کے لانے کے ارادے کرو. اللہ رب العزت قبول فرماوے. ہمت کر کے فرماؤ، سال زندگیوں کے ارادے فرماؤ، سال کے ارادے فرماؤ، 7 مہینے کے ارادے فرماؤ. ہمت کر کے کھڑے ہو. جی بھائی فرمائیے. بھائیو، اب تک آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دین کا سیکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین ہی پر خدا پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے. دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت کی سربلندی وہ دین ہی پر ملے گی. دین جتنا زندگیوں میں ہوگا اتنے ہمیں کامیابی، اتنی عزت، اور جتنا دین سے دور ہوں گے، دین سے غفلت برتیں گے، اتنی ناکامی، اتنی ذلت، اتنا ہی خسارہ ہوگا. اور یہ دین آتا ہے محنت کرنے سے، دین آتا ہے مشقت اٹھانے سے، دین آتا ہے قربانیوں کے دینے سے. آج ہماری زندگی دین سے بہت دور ہے. آج ہم دین کو پتے پوچھ کیے ہوئے ہیں، اس لیے آج اتنی ناکامیاں آ رہی ہیں، آج اتنی ذلتیں اور رسوائیاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں آئی. یہ تو دنیا کا حال ہے، لیکن آخرت کے اندر خدا پاک کے یہاں جو ملے گا وہ دین پر ملے گا. اگر زندگی دینی ہوگی تب تو ہم آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، اور اگر زندگی دینی نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر بھی ہم ناکام ہوں گے. دین کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر تشریف لائے ہیں، وہ طریقہ ہے زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جاوے، یہ دین ہے. آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا رکھا ہے، آج ہمارا رخ غیروں کے طریقے پر ہے، آج ہماری چال و چلن غیروں کے طریقے پر ہے. نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. اللہ جل شانہ ہم والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ ہمیں ایک آسان سا راستہ دین کے سیکھنے کا مرحمت فرمایا ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس راستے کے اندر نکل رہے ہیں اس غرض کے واسطے کہ ہماری زندگیوں کا رخ صحیح ہو جاوے، ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جاوے، ہماری زندگی دینی زندگی بن جاوے. اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مشاغل سے نکلے ہیں. نکلنے کے زمانے میں ہمیں چند اعمال کرنے ہیں، ان عملوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے. اگر ہم نے نکلنے کے زمانے میں اپنے اوقات کی حفاظت کی، اپنے آپ کو عملوں کے اندر جوڑا، تب تو ہمارا یہ نکلنا خدا پاک کے یہاں سے بہت کچھ دلوانے والا ہوگا. خدا کے یہاں سے بہت چیز انعامات ملیں گے. اور اگر نکلنے کے زمانے میں بھی ہم نے اپنے آپ کو غفلت کے اندر رکھا، ہم نے عملوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں جوڑا، تو بھائی سر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کیا وقت سر ہاتھ آتا نہیں. یہ انسان کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. ہر انسان موت کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر ایک کی موت اس کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے. جو سانس نکل رہا ہے، جو دن نکل رہا ہے، جو گھڑی نکل رہی ہے، وہ تو کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گی. آگے کس کی کتنی زندگی باقی ہے یہ کسی کو کچھ خبر نہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں. آدمی کا ہر قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے. قدم سوئے مقصد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے.
ہر انسان کا قدم قبر کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کی جو نظر ہے وہ دنیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ آدمی جس طرف چل رہا ہے اگر اس طرف دیکھے گا تو پھر منزل مقصود پر صحیح پہنچ جائے گا، اور آدمی جس طرف چلتا ہے اگر اس طرف نہیں دیکھتا تو پھر راستے میں ٹھوکرے کھاتا ہے، راستے میں پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ ہر انسان کی منزل قبر ہے، ہر انسان کی منزل آخرت ہے۔ ہم سب آخرت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے خدا پاک کے حکموں پر چلنے سے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے سے۔ اللہ نے یہ دعوت والا کام مرحمت فرمایا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور اس کو اپنا کام بنائیں گے اور اس کو اپنائیں گے، اس پر چلیں گے، خدا پاک ہماری آخرت بناتا چلا جائے گا۔ آخرت بنی تو سب کچھ بنا، اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ دنیا کا بننا، دنیا کا بگڑنا یہ اصل نہیں ہے، اصل آخرت کا بننا ہے، اصل آخرت کا سنورنا ہے، اور آخرت بنتی ہے خدا پاک کے حکموں پر چلنے سے، آخرت بنتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے سے۔ جتنا ہماری زندگی خدا کے حکم کے مطابق ہوگی، جتنا ہماری زندگی نبی کے طریقے کے موافق ہوگی، ہماری آخرت بنتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ دنیا بھی بناتے چلے جائیں گے۔ آخرت کی فکر کرتا ہے تو دنیا سلوٹوں کے اندر بن جاتی ہے، اور آدمی اگر دنیا ہی کے اندر پھنسا رہتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، آخرت والی زندگی کو بھولا رہتا ہے، اپنے موت سے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ انسان اگر موت کو بھولتا ہے تو موت اس کو نہیں بھولتی۔ ہر انسان موت کی لہر میں کھڑا ہوا ہے، ہر ایک کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں، نہ معلوم کس کی رسی کب گھٹی دی جائے۔ اس لیے میرے حضیروں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہی تیاری کرنے کا موقع ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، جو ہمارے اوپر بیت رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کے جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے۔ نکلنے کے زمانے میں ہمیں ان اعمال میں اپنا اوقات کو گزارنا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے۔ دعوت کیا ہے؟ خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اس کی کبریائی کو بولنا۔ اس کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے گھٹ میں اتر جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی بڑائی گھسی ہوئی ہے۔ جب ہم خدا پاک کی بڑائی کو بولیں گے تو دنیا کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے گی، آخرت کی بڑائی اور خدا پاک کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے دل کے اندر آئے گی۔ یہی ایمان ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہماری عبادات جاندار بنے گی، پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، پھر ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی، پھر ہمارے اخلاق درست ہوں گے۔ جب یہ صفات ہمارے اندر آئیں گی تو اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور خدا پاک صفات پر راضی ہوتے ہیں، خدا پاک شخصیات پر اور ذات پر راضی نہیں ہوتے۔ جو جتنا اپنے اندر ان صفات کو اپنائے گا اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور خدا پاک کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم نوالو ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ نکلنے کے زمانے میں ہمارا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اور ایک ایک عمل کی قیمت بہت خدا پاک کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم عملوں کو کریں گے اور خدا پاک کے یہاں میں جا کر اس کا ثواب ہم کو ملے گا، پھر ہم کو افسوس ہوگا
آئے ہم کچھ اور کر کے کیوں نہیں آئے، لیکن عمل کا زمانہ اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت تو ملنے کا زمانہ ہوگا۔ جو جیسا کرتے جاوے گا خدا کے سامنے حاضر ہوگا، اس کو ویسا ہی ثمرہ اور ویسا ہی پھل اس کو ملے گا۔ بس خدا پاک ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک کی ہماری زندگی جو غفلت کے اندر گزری ہے، جو ہے لاپرواہی کے اندر گزری ہے، اللہ اس کو اپنے طرف سے معاف فرماوے، آئندہ سے اپنے حکموں پر چلنے کی، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو نکلنے کے زمانے میں ایک دعوت دینی ہے، ایک نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو دھیان سے عظمت سے سننا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ آدمی کو جب تک کسی چیز کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک اس عمل کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہم دھیان سے عظمت سے تعلیم کے اندر بیٹھیں گے، اللہ کے اور اس کے رسول کے ارشادات کو سنیں گے، عملوں کی قیمت ہمارے دلوں کے اندر اترے گی، دلوں کے اندر قیمت اترے گی تو اس عمل کے کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور اس کے لیے قدم اٹھے گا تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس ایک تعلیم کرنا ہے اور ایک تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، کم سے کم صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ان کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ خدا پاک کا دھیان ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ گشت کرنا ہے، گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد کے اندر لانا ہے، ہر ایک کی خوشامد کرنی ہے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کے ساتھ کڑوا بول نہیں بولنا، کسی کے ساتھ ایسا لفظ نہیں بولنا جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہو، جس سے اپنے بھائی کا کم ہونا معلوم ہوتا ہو۔ ہر ایک کے ساتھ احترام کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ شفقت کرنی ہے، اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا ہے، ان کو بھی اعمال کی دعوت دینی ہے، اس کو بھی یہ کہنا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے تجھے اعمال کو کرنا ہے، اپنی زندگی صحیح کرنی ہے، اور رسول کا امتی ہونے کے ناطے سے تجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے اور ان کی خوشامد کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے۔ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے، ساتھیوں کو اپنے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کرنا ہے، اس راستے کے اندر جو بات پیش آئے، جو ناگواری پیش آئے، اس کو خدا پاک کے لیے جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں، ان عملوں کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے امیر کی حفاظت کرنی ہے۔ امیر کی حفاظت اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ ہمیں خدا اور خدا کے رسول کے حفاظت کرنی آ جائے۔ جتنے ہم امیر کی حفاظت کریں گے، خدا کے اور خدا کے رسول کی ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ موٹے موٹے اعمال ہیں، ان عملوں کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ جل شانہ امن والوں کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاضری، اپنی بے کسی کو رکھنا ہے، خدا پاک سے مانگنا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ اصل مانگنا ہدایت کا مانگنا ہے۔ یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے ہے، اور ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ ہم دن کو محنت کریں گے، اپنی طاقت کے بقدر رات کو اٹھ کر مانگیں گے، اپنی طاقت کے بقدر خدا پاک کی ذات عالی وہ دینے والی ہے، اس نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ بندگی کے لیے بنائی ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو اپنی شان کے بقدر دے گا۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی قلت نہیں ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے یہاں کمی ہے محنت کی اور مانگنے کی۔ بس جس کو محنت کرنا ہے اور رات کو اٹھ کر خدا پاک کے سامنے رونا ہے، حاضری کرنی ہے، بے کسی کرنی ہے،
اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت پسند آتا ہے، نہ معلوم کس کا رونا خدا پاک کے یہاں قبول ہو جائے اور کس کا آنسو ہدایت کے دروازے کھلوا دے۔ ہدایت کے دروازے کھلیں گے، اقوام عالم ایمان میں آئیں گے تو دنیا کی زندگی بھی چین سکون کے ساتھ گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی خدا پاک بیڑا پار فرما لے گا۔ اور بہت بڑا مجمع وہ ہے جو اپنے گھروں کو واپس جانے والا ہے۔ جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم واپس آ گئے، ہمارا کام نمٹ گیا۔ نہیں، کام تو جب نمٹے گا جب خدا پاک مغفرت فرما دے گا، جب مغفرت کا پروانہ مل جائے گا اور جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو واپس جانے والے ہیں وہی نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ موت تک ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا ہے، تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، تعلیم کے مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھنا ہے، گھروں کے اندر تعلیم کو کرنا ہے، گشتوں کا کرنا ہے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گز اور سال کا چلا یہ 4 مہینے، یہ سال یہ 7 مہینے، جس میں اللہ ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، اس کو کرنا ہے۔ یہ کام کرتے کرتے مرنے کا ہے اور مرتے مرتے کرنے کا ہے۔ کرتے کرتے مر جائیں گے، مرتے مرتے کر جائیں گے تو خدا پاک ہمیں انعامات سے نوازے گا، ایسے ایسے انعامات جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا شائبہ بھی نہیں گزرا۔ بس یہ دنیا یہ دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت وہ دار الجزا ہے، وہ ملنے کی جگہ ہے۔ جو جیسا کرتے جاوے گا، جو جتنا کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو نہیں پچھتاوے گا، خون کے آنسو روے گا اور حسرت افسوس کرے گا، لیکن حسرت کرنے سے افسوس کرنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑوں کے ذمہ ہے اپنے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، بچوں کے ساتھ شفقت سے محبت سے اس کو لے کر چلیں اور چھوٹوں کے ذمہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی کڑوی تسلی کو دیکھتے رہیں، چلتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، خدا پاک سے مانگتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ بہت جلد دروازہ کھولنے والے ہیں۔ وہ منتظر ہے، کون ہاتھ پھیلاتا ہے، کون مانگتا ہے، کس طرح مانگتا ہے۔ جب مانگیں گے تو خدا پاک دروازہ بھی کھولیں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے اور تمہیں بھی قبول فرماوے اور موت تک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرماوے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، جنت کے اندر داخلہ ہو جائے۔ بس وہاں مزے ہی مزے ہیں، وہاں عیش ہی عیش ہے اور وہاں آرام ہی آرام ہے۔ اللہ بھائی قبول فرماوے، تمہیں بھی توفیق نصیب فرماوے، مجھے بھی توفیق نصیب فرماوے۔ یا منان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرقا. اللهم اجعل نبينا لنا فرقا وحوضه لنا موردا. اللهم سجلنا أبواب الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة
مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم افتح ابواب هدايتك اللهم افتح ابواب هدايتك اللهم افتح ابواب هدايتك. اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہم سیاہکار ہیں. اے اللہ ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہم نے اے اللہ تیرے حکموں کو توڑا ہے. اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں. اے اللہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا ہے. اے اللہ ہم دنیائی کے اندر پھنسے رہ گئے ہیں. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ تو پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اے اللہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے. اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہے. اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ دین کی طرف ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دے. اے اللہ دین کو سیکھنے کی اور اے اللہ دین پر چلنے کی اور اے اللہ دین پر مٹنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ دینی فضائیں عام فرما دے. اے اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ایمان کی دعوت دینے والا بنا دے. اے اللہ اس دعوت کے ذریعے یا اللہ ایمان کو ہمارے قلوب میں مضبوط فرما دے. اے اللہ غیروں کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی عظمت ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا دھیان ہمیں مرحمت فرما دے. اے اللہ اپنی ذات پر نگاہ کو جمانے والا بنا دے. اے اللہ اپنے
سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ غیروں کی محتاجی سے، اور اے اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنی ذات پر اعتماد یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، اے اللہ اقوام عالم کو ایمان سے سرفراز فرما دے، اے اللہ حق کی آوازوں کو بلند فرما دے، اے اللہ باقی اسکیموں کو فیل فرما دے، اے اللہ باقی مراکز کو نیست نابود فرما دے، اے اللہ حق کے لیے اے اللہ قلوب کو نرم فرما دے، اے اللہ فرد امت کو داعی بنا دے، اے اللہ دعوت والی صفات سے